بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک مثالی مومن کیسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر ہو، اور حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب اسلام کے صرف نام رہ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں صرف اسلام کا نام ہو، بلکہ ہم واقعتاً اسلامی زندگی اعتکاف سے لے کے جائیں اور عید کے بعد ہم ایک مثالی اسلامی زندگی پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ میں توفیق دے۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان اور مومن کی زندگی میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ہر کردار میں وہ بہترین نمونہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے اس کا کیا کردار ہے، امتی کی حیثیت سے اس کا کیا کردار ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بحیثیت والد اس کا کیا کردار ہے۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایک مومن مرد بحیثیت شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ میرے جو والدین ہیں بس ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دی، میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ میرے جو بہن بھائی ہیں، پسند آئے نہ آئے، وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ میری جو اولاد ہے وہ بھی میرے اختیار سے نہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے دنیا میں جو ہم اپنے اختیار سے بناتے ہیں، وہ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ شادی کا، میاں بیوی کا۔ تو اس لیے یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جتنے رشتے ہیں وہ دنیا میں باقی رہیں گے، ختم ہو جائیں گے آخرت۔ صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ جو قیامت میں بھی کیا ہوگا اور جنت میں بھی باقی رہے گا، اور بلکہ یہ بڑھ جائے گا کہ حوروں سے نکاح ہو جائے گا اور پہلی والی بیوی بھی ہوگی۔ تو یہ جو رشتہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ اچھا ہو تو دنیا ہی جنت ہے، اگر یہ رشتہ اچھا نہ ہو تو آپ کو کسی اور جہنم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ رشتہ کیسے اچھا ہو، اس کے لیے ہم 5 باتیں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو سب سے اہم ہے جو کل بھی عرض کی تھی کہ جب آپ کو یہ رشتہ اختیار کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ اس رشتے کا اختیار کرنے میں کس چیز کو دیکھیں گے؟ سب سے اہم دیکھیں گے دینداری کو۔ کس کو دیکھیں گے؟ مومن جو ہے اپنی بیوی کے انتخاب میں سب سے اہم چیز یہ دیکھتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ حدیث شریف میں کیا عرض فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ یہ چیزیں اہمیت مت دو، بلکہ کیا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ دین کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ۔ تریبت یداک، اگر دین کو ترجیح نہیں دو گے تو ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مال کی وجہ سے عورت سے شادی نہ کرو، کہ کیا پتہ یہی مال اس کو سرکش بنا دے، اور حسن کی وجہ سے شادی مت کرو، کیا پتہ یہی حسن جو ہے اس کو سرکش بنا دے۔ اس کے دین کی وجہ سے ترجیح دو کہ دین جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو تمہارے لیے بہتر کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا تو ساری برتنے کی چیز ہے، اور خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین نعمت ایک نیک بیوی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو آپ ویسے لاجیکل بھی سوچیں نا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتی، وہ آپ سے کیا ڈرے گی؟ جس کو اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، وہ آپ کے حقوق کی کیا پرواہ کرے گی؟ وہ آپ کی والدہ کے حقوق کی کیا پرواہ کرے گی؟ وہ آپ کی بہن کے حقوق کی کیا پرواہ کرے گی؟ جو اللہ سے بن دیکھی نہیں ڈر رہی، وہ آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کے پیسوں کے معاملے میں، آپ کے خاندان کے معاملے میں کیا پرواہ کرے گی؟ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہی، وہ آپ کا کیا شکر ادا کرے گی؟ تو دین کو سب سے پہلے ترجیح دیں گی کہ بھائی دین کیا مطلب عالمہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں بھائی اتنا ہو کہ خوف خدا رکھتی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، حیا ہو اس کے اندر، اور اس کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو، اور بڑوں کی تمیز ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، اور بات کرنے کا سلیقہ ہو، اور سچ بولنے کا جذبہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اخلاقیات ہوں تو بس وہ جنت، وہ آپ کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو دین، شادی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ دین۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو شادی میں ترجیح کیا بناتا ہے؟ دین کو بناتا ہے۔ دوسری بات، یہ تو پھر بھی ہمیں کچھ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، دوسری بات 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ کیا ہے کہ مومن اپنی بیوی کو شریک حیات بناتا ہے، مقصد حیات بناتا ہے۔
دیکھیں بہت سارے لوگوں کی بیویاں نا صرف شریک کمرہ ہوتی ہیں، بس وہ بیڈ روم میں ہوتی ہیں اور ان کا مقصد شادی اور ان سے بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے نا وہ شادی، جیسے میں نے کہا نا، ایک مقصد، دیکھیں آپ کے والدین ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایک ان کا عمر میں گیپ ہے، ایک وقت آئے گا وہ چلے جائیں گے۔ آپ کے بہن بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی شادیاں ہو جائیں یا وہ کسی کاروبار کے لحاظ سے دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو آخری سانس تک کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ بیوی آپ کے مقصد حیات میں شریک نہ ہو اور وہ آپ کی زندگی کی شریک، دیکھیے کیا کہتے ہیں شریک حیات، شریک حیات کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کے ساتھ وہ شریک ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے عام پبلک کا، کہ جو ہے پڑھنا، کاروبار کرنا، شادی کرنا، بچے کرنا، ایک گھر بنانا، گاڑی بنانا اور مر جانا، بس یہ مقصد ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں کہ جانور میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ ایک گائے کی بھی بچے ہوتے ہیں، گائے بھی چلتی ہے اور گائے بھی جو ہے مر جاتی ہے، ایک چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے۔ تو جانور اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں نے اس سیمسٹر میں یونیورسٹی کے بچوں کو اسائنمنٹ دیا کہ آپ اپنا زندگی کا مقصد دیکھ کے آئیں۔ 90% بچوں کو، حالانکہ BBA MBA کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے، سر کبھی سوچا ہی نہیں۔ جانوروں والی زندگی چل رہی ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس میں ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور یہی نہیں سوچا میں آیا کیوں ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، کیا کر کے جانا ہے دنیا میں اور کیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر میں مر گیا تو کیا لوگوں کو کچھ فرق پڑے گا؟ یہ لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی تھا بس چلو۔ بھائی وسیع نام کے تو دنیا میں ہزاروں لوگ آئے، ایک وسیع اور چلا جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، آپ کے جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے، آپ دنیا کو کچھ دے کے جائیں۔ تو وہ میں کیا دے کے جاؤں گا دنیا کو؟ بس میں جاب کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میری جگہ دوسرا بندہ جاب کر لے گا۔ تو ہم وہ مقصد تو زندگی کا سوچیں، کیا مقصد ہے؟ لوگ کہتے ہیں جنت جانا مقصد ہے، بھائی جنت جانے کے تو ہزاروں طریقے ہیں، آپ نے کیا سوچا؟ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ نے کوئی ایسا طریقہ سوچا ہے کہ میں قوم کی ایسی خدمت کر جاؤں گا جو پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، کوئی ایسی چیز بنا کے جاؤں گا جو پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ آپ عالم ہیں تو آپ نے ایسا کچھ سوچا کہ قوم کو ایسا کچھ دے جاؤں گا جو پہلے، دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ان کے ساتھ اور بھی لاکھوں علماء تھے، لیکن لوگ تو انہیں کو جانتا تھے کیونکہ یہ کچھ قوم کو دے کے گئے، کوئی انہوں نے بڑا مقصد بنایا اور اچیو کر کے گئے۔ تو میرے مرنے کے بعد مجھے کیوں لوگ یاد رکھیں گے؟ جبھی یاد رکھیں گے کہ جب میں قوم کو کچھ بڑا دے کے جاؤں گا، تو اس کے لیے میں نے کوئی مقصد بنایا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی گربان، اپنے گربان میں جھانکیں کہ میں نے کیا مقصد بنایا زندگی کا، بس کمانا اور کھانا، باتھ روم اور کچن، یہ مقصد ہے، کچن سے باتھ روم کی زندگی میری، صبح ہوتی شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا اچیو، اگلے 5-10 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں، میرا ویژن کیا ہے زندگی کا۔ اب اس ویژن کے تحت میں اپنی بیوی کو شریک کروں، یعنی اگر میں نے کوئی جو ہے نا وہ قوم کی صحت کے لحاظ سے خدمت کرنی ہے تو میں صحت کے لحاظ سے جو ماہر ہوگی اس سے شادی کروں گا۔ اگر میں نے رفاہی کام کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے بیوی کو لے کے آؤں گا۔ تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ساری کی ساری شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کے لحاظ سے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور آپ عین جوان تھے، دنیا کے خوبصورت ترین نوجوان تھے، آپ جیسا حسین دنیا نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس کو کیا مکے کی حسین عورت یا کنواری عورت نہیں مل رہی ہوگی جو سردار کے خاندان سے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی؟ 40 سال کی اس خاتون سے شادی کی جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، جس کے بچے تھے۔ اب وہ ہماری حضرت خدیجہ، ہماری ماں، ہماری بہت مقدس ہستی، لیکن بظاہر دیکھنے میں تو ایک 40 سال کی خاتون ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں نے ابھی جو ہے پورے عرب اور پوری
قوم سے ٹکر لینی ہے اس وقت مجھے ایک سمجھدار میچور لیڈی کی ضرورت ہے جو مجھے مشورے دے گی، جو میرا حوصلہ بڑھائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو کس نے تسلی دی؟ کوئی 16 سال کی لڑکی ہوتی کیا تسلی دیتی؟ وہ تو اور گھبرا جاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ قربان کہ انہوں نے تسلی دی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس لے گئی جو بڑے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ستائے ہوئے ان کی تکلیف کو اٹھائے ہوئے گھر آتے تھے، حضرت خدیجہ کی تسلی سے سارے مسئلہ حل ہو جاتے، آپ مشورے دیا کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب شادی کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی، 6 سال کی بچی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، چھوٹی عمر کی شادی کیوں کی؟ حضرت عائشہ کو نے پتہ چلا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی خاتون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ کی ضرورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کردار ادا کیا، 2210 یعنی 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ کہتے ہیں دین کا اگر ہم جو ہے وہ 4 حصے کریں تو ایک حصہ حضرت عائشہ سے امت کو پہنچائے رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے۔ پھر آپ دیکھیں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، کوئی قبیلے کے سردار کی بہن سے شادی ہوئی ہے کہ قبیلہ مسلمان ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی 11 شادی ہم نے مقصد کے تحت کی، اور ہم کس لیے کرتے ہیں اللہ معاف کرے، کہ یہ خوبصورت لگی، یہ برادری کی ہے، یہ اس لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کے تحت شادیاں کی، ہماری شادیاں بھی مقصد کے تحت ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اپنے استاد کو بتائیں کہ بھائی اپنے والدین کو بتائیں میری زندگی کا مقصد یہ ہے، جو اس مقصد کے لیے اپنی جان لگانے والی ہو وہ لڑکی میرے ساتھ لے کے آئے۔ پھر آپ دیکھیے اگر آپ نے دیندار لڑکی سے شادی کی اور آپ نے جو ہے نا مقصد والی زندگی سے شادی کی، آپ کو میں بتاؤں آپ کی زندگی، آپ دال چاول بھی کھا رہے ہوں گے، آپ کی زندگی جنت ہوگی۔ آپ کو دنیا کی کوئی لذت کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں ایسی لذت ہوگی اگر آپ کی زندگی، آپ کی بیوی دیندار ہوئی اور وہ مقصد حیات میں ہوئی۔ تو اس لیے جو ہے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو اس کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ایک دوسری بات یہ کہ مقصد والی شادی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کو کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد کے تحت وہ بیوی اس میں تعاون کرنی ہو۔ بھائی آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ سفر کرنا ہے اور دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ بیوی جو ہے وہ تیاری نہیں قربانی دینے کی، اور آپ ایسی بیوی لے کے آئے جو ہر وقت اپنے آپ کو اپنے ساتھ چاہتی ہے اور وہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو مینیج ہی نہیں کر سکتی، تو پھر آپ تو نہیں چل سکیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ قوم کی صحت کے لحاظ سے خدمت کرنا ہے، آپ کی بیوی کو صحت کی کوئی چیزیں پتہ ہی نہیں، تو آپ کے ساتھ کیا شامل ہوگی؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی کامیاب مرد گزرے نا، وہ کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، تو ان کی ماں کی تربیت ہوتی ہے اور دوسرا ان کی بیوی کی سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بڑے کارنامے کرنے والے کو دیکھ لیں دنیا کے لحاظ سے، ان کی بیوی کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور دین کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں۔ تو اس لحاظ سے دوسرا بار مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہو اور بیوی جو ہے وہ کیا کرے، اس مقصد میں آپ کے ساتھ معاونہ ہو۔ پھر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، پہلی بات کیا بتائی، مومن کیا کرتا ہے، شادی دین کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، بیوی شادی اپنی مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے جو شاید آپ کو لگے کہ تھوڑی عجیب ہے، لیکن میں ہمت کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کو پہلے سے عرض کروں گا کہ اگر بری لگے تو میں معذرت پہلے سے چاہتا ہوں کہ مومن جو ہے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو لگے گا کیسی بات ہے بھائی، بیوی سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیمتی بات ہے، وہ شخص جس نے جو ہے نا وہ 1300 کتابیں حدیث میں لکھی ہیں، جس نے تفسیر لکھی ہے، جو محدثین کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ آدمی کا جتنی اپنی بیوی سے محبت بڑھتی ہے اتنا آدمی کا تقویٰ بڑھتا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے محبت جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے۔ تو اگر ہمیں تقویٰ بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی بیوی سے کیا کرنا ہے، محبت کو بڑھانا۔ آپ دیکھیں یہ دین کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بیوی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا، قرآن سفارش کر رہے ہیں، قرآن کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو ان سے اچھا معاملہ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
اگر تم ان میں سے کوئی ایک، ان کے اندر کوئی ایک برائی تمہیں لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بات اس کی بری لگتی ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ سورہ نساء کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کو سے برا سلوک نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ مومن اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ایک چیز اگر اس کو بری لگتی ہے تو اس میں اور بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق مت دو اپنی بیوی کو، کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس میں اور خیریں پیدا کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس نہیں، پردے کا معمول تھا، تو انہوں نے ان کے ازواج مطہرات نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی یہ حالت؟ تو فرمایا کہ حضرت عثمان تو بڑے دیندار ہیں، وہ بڑے نماز روزے کے پابند ہیں، یعنی وہ تو نماز روزے میں لگے رہتے ہیں، ان کو اپنی بیوی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو میں سجوں کس کے لیے؟ مفہوم یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا، عرض کر دیا کہ یہ حالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان کیا تمہیں میرے اندر بہترین نمونہ نظر نہیں آتا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو قربان۔ فرمایا کہ بھائی روزہ بھی رکھو اور بیوی پہ بھی توجہ دو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئیں تو انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان سے خوشبو نکل رہی تھی۔ تو یہ ہمیں دین دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ عبداللہ بن عمر عاص بن نوجوان تھے اور بڑے دیندار تھے، تو فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص کہ تو مجھے پتہ چلا کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور روز رات کو تہجد پڑھتے ہو۔ فرمایا جی اللہ کے رسول جوان ہوں، چاہتا ہوں کہ جوانی کے ذریعے اللہ کو راضی کروں۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ نہ رکھو، قرآن ختم کرو، کبھی قرآن رات کو پڑھو کبھی نہ پڑھو، کبھی جو ہے تہجد میں اٹھو کبھی سو۔ پھر کیا فرمایا؟ ان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ دیکھو عبادت بھی اتنی کرنا پسند نہیں کیا گیا کہ بیوی کا حق ادا نہ ہو، بیوی پہ توجہ نہ ہو، اور ہم آفس میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی ہوش نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو تو وہ بھی تو چاہتی کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ہم آفس کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں، گھر میں بنیان پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لنگی میں بیٹھے ہوئے، تو وہ کس کو دیکھے گی بھائی؟ تو یہ بھی سنت ہے کہ اپنی بیوی کے لیے تیار ہونا اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کیا فرمایا؟ عائشہ سے۔ عائشہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا، تو بڑے مجمع میں فرمایا کہ بیگم سے محبت۔ تو اب وہ بتایا نا جتنی، دیکھیں فرمایا کہ جو ہے نا وہ آدمی کا جتنی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اتنا ہی بیوی حسین لگتی ہے، اور جب آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ تو دوسری حسینیں لگتی ہیں، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ تو آدمی کا ایمان کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ آدمی کی آنکھوں کی حفاظت کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی اس کو مس یونیورس لگے، کہ اس سے تو بہترین کوئی لڑکی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہماری آنکھوں کی حفاظت، ہم دوسروں کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اور اپنی بیوی سے محبت جتنی ہو رہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد رہے گا کہ بیوی سے جتنی محبت ہے اتنا ہی تقویٰ بڑھے گا، اتنا ہی آپ کی نمازوں میں خشوع ہوگا، اتنا آپ کے اندر تقویٰ آئے گا، اتنا آپ کے اندر جو ہے پرہیزگاری آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے اپنی بیویوں کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے پاس وہ بکری کا گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا، پھر بھی اس کی سہیلیوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک بوڑھی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آپ کیسی ہیں، آپ کا حال چال کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس بوڑھی خاتون کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جب آتی ہے آپ اس سے بڑا خیال پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں، آپ کو پریشانی تو نہیں؟ فرمایا کہ وہ بوڑھی خاتون وہ خاتون ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کہ ان کے ساتھ جو ملنے والی خاتون ہے ان سے بھی تعلق، ان کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں
ایک غزوے سے واپس ہو رہی تھی، غزوہ خیبر سے، تو جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ، غالباً میں نام اگر غلط ہو رہا اللہ معاف کرے، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ آپ کے ساتھ تھی، اور جو حضرت ماریہ کا تعلق اسی خاندان سے تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے آئے تھے، یعنی کفار سے، یعنی خاندان تو کافر ہو سکتا ہے نا، وہ مسلمان ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اپنی اہلیہ سے معذرت کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان سے غزوہ اس لیے کیا کہ جو ہے نا یہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی اور انہوں نے کفر کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے اعلیٰ افضل ہے کہ وہ کسی کو ہم نے وضاحت دیں، لیکن حضور یہ وضاحت دے رہے ہیں کیوں ہے تو اسی خاندان کی، تو اس کے دل میں کوئی رنجش تو آئی ہوگی کہ میرے خاندان والوں سے جھگڑا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے دل میں بھی طبعی طور پر رنجش آئی ہو، لیکن ایمانی درجے میں تو نہیں آئی ہوگی. ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں. لیکن میرے آپ کے نمونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کریں ہم اپنے سسرال سے کیسے تعلق کیا معاملہ کر لیتے، اور جو ہے نا نہ کبھی وضاحت کی نہ کبھی معذرت کی اپنی بیوی کے ساتھ. تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ دین ہے، یہ بہت پیارا دین ہے، اس دین کو ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی گھر کے اندر یہ دین لے کے آنا ہے. تو دوسرا کیا بات کی ہم نے کہ مومن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی بولنا، بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں. محبت نہیں، میں نے کیا بولا تھا، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کے اندر تقویٰ ہے، تاکہ اس کے اندر دیکھیں جو ہے نا وہ ایک دفعہ حدیث کا درس تھا، ہم جب پڑھتے تھے تو ریاض الصالحین کا درس تھا، تو اس میں نا بیوی کے اندر، بیوی کے لیے شوہر کے بہت حقوق بیان ہو رہے تھے اور شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق بیان. اب جب احادیث پڑھے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیوی اور شوہر کے لیے نا اتنے حقوق بیان کیے گئے ایک دوسرے کے بس. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ اتنے حقوق آ رہے ہیں، اتنے حقوق آ رہے ہیں، اتنے حقوق حدیث میں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو میں نے تھوڑے سے بیان کیے نا، اگر بات کریں تو گھنٹوں گزر جائیں گے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کو کیوں بیان کیے گئے. اتنے حقوق ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، اور جو ہے نا اتنے زیادہ تفصیل سے بیان نہیں ہوئے. آپ دیکھیں نا حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ حضور نے دیا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ میری وصیت قبول کرو کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو. آخری دن، آخری وقت. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا، میں کہا حضرت اتنی کیوں؟ تو میں دیکھو کہ جو ہے نا جو پورا معاشرہ ہوتا ہے نا وہ اور خاندان ہوتا ہے، یعنی پہلے معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ خاندانوں سے. خاندان کس سے بنتا ہے؟ گھر سے. اور گھر بنتا ہے میاں بیوی سے. اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ دیکھو دین کا جو بھی کام کرنا ہو نا تم، اور دنیا کا جو بھی کام کرنا ہو، جب تک تم گھر میں سکون سے نہیں ہوگے نا تم نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر آپ کو دین میں بھی ترقی کرنی ہے تو آپ کو گھر میں سکون چاہیے، اور اگر آپ کو دنیا میں ترقی کرنی ہے تو گھر سے لڑ کے جا رہا ہو آفس میں کیا کام کرو گے؟ گھر میں ہی سکون نہیں ہے تو اعتکاف میں کیا تسلی سے بیٹھو گے؟ چلے میں کیا تسلی سے جاؤ گے؟ تو گھر میں سکون سب سے زیادہ چاہیے. اس لیے قرآن کریم نے شادی کا ایک ہی مقصد بتایا ہے. سورہ روم کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی کپل بنائے، میاں کے لیے شوہر، بیوی اور بیوی کے لیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے کیا ہو؟ سکون. تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی معذرت کے ساتھ، لیکن اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، تو سکون حاصل ہوا؟ کیا کرنا ہے سیکھا بھائی؟ اللہ اگر خوف رکھنے والی لے کے آ جاؤ، شادی سی ہو لیکن آپ کو سکون تو ہو گھر میں، اس کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی. آپ ایک جاب کر رہے ہو، دوسری جاب کر رہے ہو، کبھی بزنس میں آگے جا رہے ہو، رات موبائل پہ لگے ہو کہ بھائی جو ہے نا نہ عبادت کا وقت مل رہا ہے، نہ تبلیغ میں جانے کا وقت مل رہا ہے، نہ دین سیکھنے کا وقت مل رہا ہے. تو جہنم میں زندگی. تو زندگی کیا ہے؟ سکون کے لیے. اور شادی کس کے لیے ہے بھائی؟ سکون کی. تو ہم یہ دیکھیں ہمیں سکون کس میں ملے گا، اس کو سامنے رکھیں. تو بھائی اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ تیسری بات کیا بتائی تھی کہ مومن اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اور 3 بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ بیوی سے بے پناہ محبت تو کرتا ہے، لیکن وہ اعتدال کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟
کہ ایسا نہ ہو بیوی سے محبت میں ماں کے حقوق کی حق تلفی ہو جائے، بہن کی حق تلفی ہو جائے۔ دیکھیں محبت تو بے شمار کرنی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ کرنی ہے، کسی ایک کا حق دوسرے کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ کہ ایسا نہ ہو بیوی سے اتنا محبت کی کہ ماں کو ہی حق تلفی ہو گئی، ماں کے چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ماں باپ بڑھاپے میں پھر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ الگ گھر میں رہ رہے ہیں اور ماں باپ کی فکر ہی نہیں ہو رہی اور ماں پریشان ہے، اس کے بعد وہ گزارنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو ماں کی تکلیف، ماں کی بیماری کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو اب اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کس کا ذکر کیا؟ ماں باپ کا ذکر کیا۔ تو ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر بہن کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کماری بہن ہے یا شادی شدہ بہنیں اب بیوی کے ایسے ہو کے رہے کہ نہ بہنوں کی خیریت پوچھ رہے ہیں، نہ ان کے غمی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو ہے نا بیوی کی وجہ سے ان سب سے اللہ معاف کرے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم کیا ہے کہ جو ہے وہ کہ ماں کا ایسا خیال رکھ رہے ہیں کہ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ معتدل بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الامور اوساطها، کہ بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ ادھر بھی بیلنس لے کے چلیں اور ادھر بھی دیکھیں نا، گاڑی کا الائنمنٹ نہ ہو تو گاڑی چلتی ہے، ویل بیلنس نہ ہو تو گاڑی چلتی ہے، کتنا بھی اچھا ٹائر ہو چلے گا بھائی۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ویل الائنمنٹ ہونی چاہیے نا، کہ بیوی کو بھی اور ماں کو بھی اور بہن کو کیا کرنا ہے؟ بیلنس لے کے چلیں۔ دیکھیں ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس پر میں نے اتنا لمبا کوئی 18 صفحوں کا ایک فتویٰ لکھا تھا میں طالب علم کے دور میں، کہ اسلام نے جو بیوی کے حقوق دیے نا، کبھی آپ پڑھے تو صحیح کہ بیوی کا حق، یہ ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ بیوی کے لیے ایسا کمرہ ہونا چاہیے اور ایسا کچن ہونا چاہیے اور ایسا باتھ روم ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی اس کی مرضی کی بغیر داخل نہ ہو سکے، یعنی اس کی پرائیویسی ہونی چاہیے۔ اب اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ اس کے کمرے میں ہر کوئی آ رہا ہے، نندے بھی آ رہی ہیں، ماں بھی آ رہی ہے، بیٹھ بھی رہے ہیں، اس کی واشنگ مشین بھی یوز کر رہے ہیں، اس کے کمرے میں اس کا کبرڈ بھی یوز کر رہے ہیں، تو یہ بیوی کا حق ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بیوی آپ کی ماں کو اس کمرے میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے کہ بھائی یہ کمرہ میرا ہے۔ الگ گھر لینا تو اس کا حق نہیں ہے، لیکن الگ کمرہ ہونا، پرائیویسی ہونا حق ہے۔ دیکھو نا ہم بھی تو جاتے ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، آپ کے جو چیزیں کوئی اٹھا کے بیگ کھول کے دیکھنے لگے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو بیوی کے کچھ باتھ روم میں بھی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اب وہ دیور بھی اسی باتھ روم میں جا رہا ہے، بھائی اس کی پرائیویسی ہے، کچھ اس کے کمرے میں پرائیویسی ہے، اس کی کوئی نجی زندگی ہے، تو یہ حق ہے۔ اب بعض جگہ بیوی شوہر جو ہوتا ہے وہ ماں کا ایسا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ماں سب کچھ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ان احادیث کو اتنا غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیوی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بیوی کا حق ہی نہیں ہے۔ اور بیوی نے میکے جانا ہے، ماں سے پوچھو بھائی شادی آپ سے ہوئی ہے ماں سے ہوئی ہے؟ بھائی وہ آپ سے پوچھے کہ میں نے جانا ہے، بس صحیح آپ کہہ دو آج جانا، آج چلی جاؤ ماں کے گھر۔ اس کو بولتے نہیں پہلے ماں کے قدموں تلے لگو، کہ ماں سے پوچھو کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، پھر باپ سے پوچھو جانا ہے کہ نہیں جانا، یعنی سب کی وہ نخرے اٹھائے پھر جائے۔ تو بھائی ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے، اور پھر اسی طرح ماں کا حق کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ماں کی خدمت کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے تو خود خدمت کریں نا، اور پھر اس کے بعد بیوی کو بھی کہیں کہ بھائی میری خوشی آپ پر فرض تو نہیں ہے، بیوی پہ فرض تو نہیں ہوتا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن آپ کہیں کہ بھائی میری خوشی یہ ہے کہ جہاں میں آپ کا اتنا خیال رکھتا ہوں، میں آپ کو گھمانے بھی لے کے جاتا ہوں، آئس کریم بھی کھلاتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، آپ بھی اتنا کر لیں کہ میرے والدین کا تھوڑا خدمت کر لیں، میں آفس گیا ہوتا ہوں، تھوڑا ان کے کپڑوں کا خیال رکھ لیں، ان چیزوں کا خیال رکھ لیں، تو آپ بھی ان کی درخواست کر دیں۔ تو کیا ہوگا کہ بہن بہن ہو، اعتدال۔ علماء کرام سے پوچھیں کہ بیوی کا حق کیا ہے اور ماں کا حق کیا ہے، اور میں اعتدال کے ساتھ کیسے چلوں، کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ماں پکڑ لے یا قیامت کے دن بیوی پکڑ لے۔ تو یہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا۔ دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے، میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی بچے کو کچھ پیسہ دیتے ہیں تو ہم پہلے اس کو کاروبار سکھاتے ہیں، لیکن جب اس کو ایک عورت پکڑاتے ہیں تو کچھ نہیں سکھاتے، بس وہ ڈھول ڈھمکی ہوتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ اس کو کچھ بیٹھ کے اگر 6 مہینے سکھاؤ تو صحیح کہ ایک عورت تمہارے حوالے ہو رہی ہے، ایک زندگی تمہارے حوالے ہو رہی ہے، ایک خاندان تمہارے حوالے ہو رہا ہے، تم نے زندگی چلنے کا گڑ تو سیکھو پہلے۔ نہ بڑے سکھاتے ہیں نہ چھوٹے سکھاتے ہیں،
بس اس کی جو ہے وہ اسی بھاگ دوڑ میں شاپنگ کرتے کرتے شادی ہو جاتی ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، ماں کا حق کیا ہے. علماء کرام کے پاس اس کو لے کے جائیں، مسجدوں میں درس ہو کہ بھائی جن کی شادیاں عازمین حج کی ہوتا ہے نا ترتیب ہوتی ہے، بھائی عازمین حج کی ابھی حج کے سیزن شروع ہوگا تو 4-5 جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے. جو 40 دن کی عبادت ہے اس کے لیے 4-5 نشستیں لے رہے ہو. جو 40 سال کی عبادت ہے اس کے لیے کوئی نشست ہی نہیں ہوتی کہ بھائی عازمین نکاح والے آ جائیں ان کی نشست ہوگی. کوئی نشست ہی نہیں ہو رہی، نہ مسجدوں میں ہو رہی نہ گھروں میں ہو رہی. تو سیکھا ہی نہیں اور گاڑی حوالے کر دی تو ٹک جائے گی نا. تو بھائی ہم نے تیسری بات کی یہ بے پناہ محبت، لیکن چوتھی بات کیا ہے، اعتدال کے ساتھ سب کے حقوق کے ساتھ چلنا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، جو پانچویں بات بھی ہے کہ مثالی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے دین کی فکر کرتا ہے. قرآن مجید نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کیا بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. دیکھو عجیب بات ایک عالم نے فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنا سمجھاتے ہیں ہماری بیوی نہیں مانتی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے اور آپ بولیں گے بیگم گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ پلیز باہر آ جائیں، نہیں دل چاہ رہا تو آپ اندر ہیں میں جا رہا ہوں، ایسا کہیں گے آپ تو پہلے اس کو سمجھائیں گے اور نہیں مانیں گے تو کھینچ کے لے جائیں گے نا کہ بھائی بعد میں سمجھاتے رہیں گے، پہلے آگ سے تو بچ جائے. تو جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے کیا کرو، بچاؤ. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے بیگم چاہیں تو آپ پردہ کر لیں، چاہیں تو نہ کریں، آپ چاہیں تو آپ جو ہے نماز پڑھ لیں. آپ مسلسل نصیحت کرتے رہیں گے، مسلسل اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے رہیں گے، مسلسل اس کو ہدیہ دیتے رہیں گے، مسلسل اس کو علماء کرام کی مجلس میں لے کے جائیں گے، مسلسل اس کو تبلیغ میں لے کے جائیں گے، مسلسل اس کو تعلیم میں لے کے جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دیں. یہ تو مسلسل کوشش کرنی ہوگی، چھوڑ تھوڑی دیں گے. بھائی اس کا جیسے بیوی کا گھر کا بیوی جو بیٹھی ہوئی ہے اب جاب نہیں کر رہی، کسی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے یا خود پتہ ہے سب کو. ہاں تو عرض یہ تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ پانچویں صفت کیا ہے کہ بیوی کے کیا کرنا، دین کی فکر کرنا اور مسلسل فکر کرنا. اور اس کے دین حدیث میں کیا آیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھو گی، تو مجھ سے میری بیوی کے دین کے بارے میں کیا ہوگی. بھائی وہ اگر وہ نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہے، کزن سے پردہ نہیں کر رہی ہے، تو مجھے اس کے لیے فکر ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈنڈا لے کے آ جائیں اور مارنا شروع کر دیں، نہیں، حکمت سے پیار سے اس کو کیا کرنا ہے، پردے میں لے کے آنا ہے. اس کو اگر وہ بدعتوں میں لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے حکمت سے اس کو جو ہے وہ سکھانا ہے. اس کی نماز سننی ہے کہ بھائی نماز صحیح پڑھ رہی ہے غلط پڑھ رہی ہے. اور اس کا اب حج پہ لے جاتے ہیں لوگ، حج میں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی نماز عورتوں کو آتی ہی نہیں. ہر نماز جماعت سے پڑھ رہی ہیں لیکن ان کو کہاں پر، مردوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر رکعت نکل جائے کیا کرتے ہیں، اور عورتوں کی رکعتیں نکل رہی وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہیں نماز. اب حج پہ جانے سے پہلے بس شاپنگ ہی ہو رہی ہے، یہ خریدنا ہے یہ خریدنا ہے یہ خریدنا ہے. اس کو سکھا ہی نہیں رہے کہ بھائی وہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے. بھائی تمہیں زندگی میں تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، جماعت سے نماز کیسے ہوتی ہے، جنازے کی نماز کیسے ہوتی ہے، اس کو مسئلے ہی نہیں بتا رہے، پتہ نہیں کیا وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے. تو اب کیا ہے کہ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے. تو بھائی اس کے لیے ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کیا کریں. اور اعتکاف کے بعد نہیں، ابھی بھی تو گھنٹوں فون میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں سکھا دیں. جہاں اتنی اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک فون کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی جو ہے نا آج ہم نے یہ بیان سنا، چلو بھائی میں بیان سنا رہا ہوں. تو ہم کیا کریں، ابھی سے اپنی خواتین کا کیا کریں، ذہن بنائیں، ان کو دین پہ لانے کی کوشش کریں. تو 5 باتیں کیا ہو گئی. مثالی مومن جو بحیثیت شوہر کیا ہوتا ہے، پہلے وہ دین کے لحاظ سے اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے، مقصد کے لحاظ سے اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے، بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اعتدال کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو دین پہ لانے کی فکر آخری وقت تک کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی خاص طور پہ توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہے ماشاءاللہ جمعے کا دن بھی ہے اور آخری عشرہ بھی ہے، دعائیں قبول ہونے کی بہت گھڑی ہے. تو اب سے ہم کیا کریں، جتنا وقت رہ گیا ہے خوب دعاؤں میں لگیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.